نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غضب ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر شہداء دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 154ویں ہے 154ویں ہے پاک جب انہیں تلاوت کرنا تو سننے کا شرف حاصل ہے۔ صاحب پاک سے رب نے فرمایا اور جڑے لوگ اللہ دی راہ مارے جان انہوں نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اس ہے پاک سونے رب نے دسیا شہداء جڑے ہے یہ زندہ رہے لیکن ہے انسانوں تمہیں انہوں دی زندگی دا حیات دا شعور نہیں۔ شہداء دو طرح دے ہوندے ہیں، جہاد بھی دو طرح دا ہوندا ہے۔ ایک ہے جہاد اصغر جڑا کافراں دے خلاف قتل و قتال دا جہاد کیتا جاندا، اس رات جڑے مرے جان وہ شہید بھی زندہ رہے۔ ایک ہے جہاد اکبر اپنے نفس دے خلاف جہاد کرنا کہ نفس دیاں ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر دینا اور ساری زندگی کدے بھی نفس دی خواہش تے عمل نہیں کرنا، کسی بھی طرح اپنا ہر عمل قرآن اور سنت دے مطابق کرنا، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے مطابق کرنا، اپنے افکار و نظریات سوچاں عقائد جڑے آ وہ اہل سنت و جماعت دے مطابق رکھنے ہیں۔ کدے بھی قرآن و سنت اجماع اہل سنت پھر پیشوا دے حکمات باہر نہیں نکلنا۔ اور اے نفس دے خلاف جہاد جڑا جہاد اکبر ہے، اس واسطے جڑے اللہ والے نے اے دنیا تو پردہ کر دے تے اے اکبر شہید رہے، اس واسطے بھی زندہ رہے۔ اسی طرح ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام پاک شہید ہے تے آپ بھی زندہ و حیات ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن فورق رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے وچ زندہ رہے اور مجازن نہیں بلکہ حقیقی طور پہ عبدالآباد تک آپ رسول نے، اور یہ کہ اس وقت تک آپ اس ویلے بھی نبی سگے جدوں حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دی حالت وچ سگے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت آج تک چلی آ رہی ہے اور چلی جائے گی، یعنی آپ خاتم النبیین نے، ہوں کوئی نبی نہیں ہونا۔ اس واسطے چونکہ شہید زندہ ہے تو آپ بھی زندہ ہے۔ تو مسلمان دی زندگی دا مقصد بھی یہی ہے، جیسا کلندر لاہوری اقبال فرماؤندے نے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ سچا مومن مسلمان جڑا اللہ پاک نے عہد کردہ ایمان لے آندا ہے تو عہد کردہ کہ آج تو بعد میرا سب کچھ مولا سونا تے قربان ہے، اور آج تو بعد میں صرف تیری مرضی نہ زندگی گزاراں گا، صرف تو پہلے تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاں گا، ہر لمحہ تیرے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاراں گا، اپنے دوجے معاملات نو تیرے سپرد کر کے خود سپرد دی بادشاہت حاصل کراں گا، مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگے اللہ سونا تیرے کہ میں حاضر رہاں گا، میری بارے جو تیرا ارادہ ہے تو ماں وہ سارے پروگرام تے راضی ہیں، تیری تقسیم تے راضی ہیں، کہ آج تو بعد میں صرف اور صرف تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کراں گا۔ تو قرآن و سنت دے اندر سنے رب نے دسیا کہ انسانوں تو میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا،
قرآن پاک اللہ پاک نے لقاء اللہ دا اپنے دیدار کا ذکر کیتا کہ تمہیں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور وہ طریقہ بھی دستا کہ تسی پھر پیشوا دے رہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، اور اپنے دل دے آئینے دل دی آنکھاں نہ میری عطا کردہ نور نہ میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو، پھر تو انہیں ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ تو جیویں تسی عروج دیاں بلندیاں طے کردے سیر اللہ کردے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرو گے تو پھر تمہیں میں کندیاں نعمتاں بھی عطا کراں گا، باطنی تصرفات بھی عطا کراں گا، لیکن نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان پھر پیشوا ہاتھاں اتنے بیعت کردا ہے اور سچی توبہ کردا ہے، روزے الس دے عہد دی تجدید کردا ہے، پھر ایمان لے آن دے عہد دی تجدید کردا ہے، پھر پیشوا دے کے اسے دونوں عہداں دی تجدید کردا ہے اثر نو، اور یہ وعدہ کردا کہ آج تو بعد میں صرف اور صرف قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاراں گا، اور پھر پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑدا اور رحمانی توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کردا رہے، مولا دا مسافر بندا اور تلاش مورے لگ پیندا، اپنے پیر پیشوا دی زیر نگرانی مصنوع ریاض و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح کو پرواز پیدا کردا، پھر وہ جسم جو نکل کے پھر اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی ہے، جہدے بارے کلندر لہر ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدم کا مقام، حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، تو قرآن و سنت تو ثابت ہے کہ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و بار اندر بار ہر جگہ حاضر و موجود ہے، جویں کہ حضور سلطان بو رحمۃ اللہ فرماندے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ بیٹھے والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں میں پین کو لکھے، تو غلام فرید دا بو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، تو قرآن پاک ہی سنے رب نے فرمایا تھوڑی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، میں تھوڑے نفساں وچ ہاں، حضرت سلطان بو فرماندے ہیں اسی اسے وچو اساں وچ بہو یاراں یار سوالے ہو، سو سونے رب نے انسان کو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، تو جویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کردا قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کردا، تو اللہ پاک انہیں جماعت اولیاء لکھ لیندے ہیں، اور روح ایمان عشق مولا والذین آمنوا اشد حبا للہ حاصل ہو جاندی ہے، پھر عشق کمال نو ادوں پہنچدا جویں سونے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، تے نبی پاک دی اتباع کردا تے اللہ پاک پھر انہوں اپنا محبوب بنا لیندے ہیں، اور پھر راہ مولا دا مسافر بندا، دیدے مولا واسطے دن رات جد و جہد کردا ریاض تو مجاہدات کردا، سونے رب دا قرآن چ وعدہ پھر ساڈی راج ریاض تو مجاہدہ کردے ہیں، میری بارگاہ تک پہنچن واسطے جد و جہد کردے ہیں، تو میں انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دیاں گا اور میں اپنا دیدار انہوں ضرور کراواں گا، قرآن چ وعدہ اللہ دا، تے اے اللہ والے ہیں جڑے افضل شہید نے، چونکہ نفس دے راہ جہاد کردے ہویا ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جہاد نو جہاد اکبر قرار دیتا، چاہیے ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ شہید جڑے وہ زندہ رہے، اولیاء اللہ بھی اپنے مزارات کے اندر زندہ رہے، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ و حیات ہیں، اور سونے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہر چیز کا مالک و مختار بناتا، تمام خزانے چابیاں آپ نے عطا فرمائیاں، آپ نے قاسم بناتا، چونکہ آپ ہی دے نور نہ یہ سارے ظہورات ہے، اس واسطے کائنات دی ہر لہر دے اندر ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، اور اپنی نوری وجود نہ مدینہ پائی تشریف فرما، تخت ختم نبوت پہ بیٹھے تاج حبیب اللہ جائے پوری کائنات حکمرانی فرما رہے ہیں بحکم الہی، اور اولیاء اللہ اپنے اپنے علاقے کے اندر جنہیں بھی ابرار اخیار رجال الغیب نے، نقیب ہے نجیب ہے،
ابدال اقتاب غوث سب اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر کے نور حاصل کر کے اپنے علاقے دیا فضاواں سکین کرتے ہیں، افات و بلیات نو پجاؤتے رہتے رہے، بلا امتیاز رنگوں نسل مذہب و ملت دکھی انسانی کا بھلا کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید زندہ، اولیاء اللہ بھی زندہ، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ، تمام انبیاء علیہ السلام زندہ۔ اس واسطے اسی انہوں کو اخذ فیض کر سکنے جدو مرضی، پورا طریقہ قرآن پاک دسیا، اللہ کے پیارے نبی دسیا، سچے اللہ والے دسیا۔ اج بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اخذ فیض کر سکنے، اولیاء اللہ کو اخذ فیض کر سکنے۔ یہ سارا اخذ فیض انوارات دا اخذ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ انسان دے اندر عشق مولا کمال نو پہنچ جائے، جنہیں ہمارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، عشق کی جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال فرماندے عشق مولا نے پل کے چمکڑ تو پہلا نور و ظلمت 70,000 پردے تو گزار کے میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتا۔ اللہ سنا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، شاید پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا انسان دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڑی خدا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائیں، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے اور شہادت دالتین مقام عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین۔